میں اضافہ کر دو، مجھے یہ نہیں آتا، یہ بتا دو، یہ نہیں جانتا. فرمایا ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، چاہتے تو فرما دیتے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایسے رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے، چونکہ جواب دہن دیا تھا. انداز تو اس سے زیادہ مشابہ تھا جی. جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ایسے رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے. اگر فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اور اس قول کا فلسفہ یہ ہے کہ ماں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے. بھائی 10 چیزیں کھانے کے بعد، 10 مختلف چیزیں کھانے کے بعد جو بچے کو پلاتی ہے وہ دودھ پلاتی ہے، تو اس نے لیا کچھ اور ہوتا ہے اور دیا کچھ اور ہوتا ہے. مولانا علی فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، اور پرندہ وہی دانا دیتا ہے جو چپ کر آتا ہے. اللہ سے علم نبی دیتے رہے اور علی کو دیتے رہے. مولانا علی نے کسی سے جا کر مسئلہ نہیں پوچھا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، مجھے بتا دو. یعنی میں طالب علمانہ لہجے میں سوال کر رہا ہوں تو ایک مثال بتائی جائے کہ علی نے کسی سے پوچھا ہو، اور طالب علمانہ ہی لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ 10 نام تو ابھی بتا دوں گا کہ کس کس نے علی سے پوچھا. کوئی ایک مثال ہو تو بات کی جائے. کون سا مرحلہ تھا، کب ہوا ایسا کہ جب مولا علی سے کسی نے نہیں پوچھا؟ قدم قدم پر علی کی ضرورت، بعد میں علی کی ضرورت. عزیزان گرامی، بعد از سرکار دو جہاں نبی مکرم کی رحلت کے بعد کس کس شخصیت نے مولا علی سے علم لیا ہے؟ بڑا حسین منظر ہے. اور آگے آئیے تو ائمہ اربعہ جو ہمارے عزیزوں کے ہمارے بھی عالم ہیں، وہ مولا علی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو شان ہی کچھ اور ہے. علم اس گھرانے میں سب سے زیادہ بڑا حسن اس گھرانے کا علم ہے. میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے، میری جان ہے، میرے عزیز ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، سنی ہماری جان ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ ہم سنی بھائیوں کو جان کہہ رہے ہیں، یعنی جو پیار کی بات بھی اچھی نہیں لگ رہی بات کو. لیکن میں اور آپ یہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہمیں حکم ہمارے سرکار کا بھی ہے، نبی کا بھی ہے، مولا علی کا بھی ہے، ائمہ کا بھی ہے، ہمارے فقہاء کا بھی یہی حکم ہے کہ اس انداز سے آگے بڑھو. جی اگر آپ سے کوئی پوچھے، میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں؟ علی تو چوتھے نمبر پہ آئے تھے، آپ پہلے نمبر پہ قائل کیوں ہیں؟ تو انہیں 2 مثالیں دے دیجیے گا. ایک مثال کیونکہ ہمارے زمانے کی ہے اور سامنے کی ہے تو وہ میں پہلے دے دیتا ہوں. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا ظاہراً دہلی میں، اور وہاں جو درگاہ ہے جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سجادہ نشین خواجہ حسن نظامی وہ یوم حسین میں خطاب کرنے آئے. مجمع شیعوں کا تھا، خطیب سنی تھا. تو تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں. اور تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل. اور کہنے لگے میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا کہ ترتیب 2 طرح کی ہے، ترتیبیں 2 طرح کی ہیں. ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. بھائی بات اگر جا رہی ہو تو ذرا گردن ہلا دیجیے گا. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں بقول مولانا کے خواجہ صاحب کے،
اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الحج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. یہ دلیل تو ہمارے سامنے اور ہمارے زمانے کی ہے اور یہ سیدھی بات اور سچی بات. اور جو دلیل قرآنی دلیل ہے، جو دلیل علمی اعتبار سے اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہے، وہ وہی دلیل ہے کہ کیوں ہم حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل مانتے ہیں. کیا سبب ہوا کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل قرار پائے، مسجود ملائکہ قرار پائے؟ فرشتوں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو عظمت اور ترقی دی اور اولویت اور فضیلت دی. وہ علم ہے، یعنی علم کی بنیاد پر فضیلت ملے گی. اور یہ طے شدہ ہے کہ بعد از نبی اگر امت مصطفیٰ میں کوئی بڑا عالم ہے تو وہ مولا علی کی ذات. میں نے کل کی مجلس سے آج کی مجلس کا مضمون مکمل کیا. کل جہاں بات فضائل میں روکی تھی وہیں سے آج کی بات جوڑ دی کہ رشتے برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتے. کوئی لڑکا کسی لڑکی سے برابر نہیں ہے، کوئی لڑکی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے. بڑے بڑے نام تاریخ میں اور عظمتوں والے لوگ گزرے مگر ان کی زوجائیں ان کے برابر نہیں تھیں. اور خواتین میں بھی حضرت مریم جیسا کیونکہ کوئی ہونا نہیں تھا، اس لیے حضرت مریم بغیر شوہر کے بچے کو دنیا میں لا رہی ہے. تو کوئی کسی کے برابر نہیں ہے. کوئی جوڑا ہے، کوئی شوہر کسی بیوی کے برابر نہیں. صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر، اور وہ جوڑا ہے علی و بطول کا. یعنی علم میں دونوں ایک جیسے ہیں، علم میں دونوں ایک جیسے ہیں. اگر علم مولا کائنات کا اس درجے کا ہے تو علم جناب زہرا کا اسی درجے کا ہے جس درجے کا مولا کا ہے. جی. اور یہیں سے میں ایک بات یہ بھی کہتا رہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں کوثر کا عنوان جناب زہرا کو دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے سیدہ کا قرآنی نام کوثر رکھا ہے. ان آبائنا کل کوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ تک. کوثر کا مطلب ہے کثرت. کثرت کے اندر کوثر، کوثر کثرت، کثیر کثرت کوثر ایک خاندان کے الفاظ ہیں. ہم نے آپ کو کثیر نعمت عطا کر دی، کثیر نعمت عطا کر دی. نعمت ہی نعمت عطا کر دی، خیر ہی خیر عطا کر دی. مثلا کثرت یعنی تعدد، کثرت یعنی گنتی میں زیادہ. کتنی بڑی کثرت تھی بھائی، مجلس میں بڑی کثرت تھی، یعنی تعداد بہت زیادہ تھی. تو کوثر کا مطلب کثرت ہے، تعداد بہت زیادہ ہو. تو تعداد کی بنیاد پہ تو قرآن کہتا ہے کہ اکثر ہم لا یعقلون، اکثر عقل ہی نہیں رکھتے. تو کثرت کو اگر ہم سبب فضیلت بنا لیں اور تصور کریں تو کثرت کے تو اللہ نے تعریف ہی نہیں کی ہے. قرآن میں اللہ نے کثرت کی تعریف نہیں کی. پھر کثرت یعنی
تعدد تو نہیں، کوثر کے میں اگر ممبری اور علمی اور اساتذہ سے سمجھنے کے بعد ترجمہ اور معنی کروں تو کوثر کا مطلب ہے برکت۔ ہم نے آپ کو برکت عطا کی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بڑے بھائی 100 سال پہلے والے لیڈروں کے نام کسی کو نہیں پتا، یہ 1400 سال جیسے جیسے دور گزرتا جا رہا ہے ایسے ہی محمد رسول اللہ زیادہ پڑھا جا رہا ہے، سرکار کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے، نبی کا نام لینے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سرکار کی زندگی اور نظریے میں برکت ہے یا نہیں؟ یہ برکت کس کے توفیل ہے؟